بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آسمہ یونس، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اناؤنس کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، اچھی لگی، تو ریڈ بٹن کو دبا کے بیل آئیکن کو دبا دیں، سبسکرائب کر دیں اور اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اویئرنیس حاصل کریں اور کوئی بھی اسپیشل بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے اور اس بچے کو مس ٹریٹ نہ کیا جائے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ADHD۔ ٹھیک ہے جی، ADHD کیا ہوتا ہے؟ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ڈس آرڈر ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بچہ جو ہے وہ ہائپر ہوتا ہے، بہت زیادہ ہائپر ہوتا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے، اس بچے کی سٹنگ ٹالرنس نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر کیمیکلز کی یا نیورونس کا اتنا امبیلنس ہوتا ہے اور اتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ نہیں پاتا۔ سمپل آپ جب پڑھتے ہیں ADHD اور جب آپ ADHD کے ساتھ کام کرتے ہیں تو زمین آسمان کا ڈفرینس آتا ہے۔ آٹزم کہنے میں اور آٹزم کے ساتھ کام کرنے میں ڈفرینس ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہے، یا اس کے پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں یا ٹیچر جو کام کر رہا ہے۔ میرے پاس ADHD کے کافی بچے آئے تو دو جو مجھے اچھے طرح یاد ہیں، وہ ایک بچی تھی کہ 4 ایئرس کی، میرے پاس 5 ایئرس کی وہ بچی تھی، تو وہ اس کی سٹنگ کیونکہ ان کا انرجی لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ کلاس میں تو بیٹھنا تو ممکن ہی تھا، پھر کیا ہوتا تھا کہ اس کا ری انفورسر جو ہے وہ ڈھونڈ کے میں نے جو ہے اس کو ایکٹیویٹی میں انوالو کرتی تھی، اس کی فزیکل انرجی یوز کرتی تھی، تو پھر اس کے بعد وہ کام کرتی تھی۔ اگر آپ کے پاس ڈائگنوسس اگر آ جاتا ہے ADHD بچہ ہے آپ کا، تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو دوسروں سے بات کرنی چاہیے اپنی فیلنگ کی۔ ٹھیک ہے، پریشان پیرنٹس کو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ ADHD ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر آپ کا یہ جو آپ کو سپورٹ گروپ ڈھونڈنا کس طرح ہے، یہ سب چیزیں باہر ہمارے سوری ٹو سے کہ پاکستان میں اتنی پریکٹسز نہیں ہوتی۔ بچے کو جو ہے وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے ADHD تو کوشش ہوتی ہے کہ بھی چھپا کے ہی رکھیں، تو وہاں پہ یہ ہے کہ کمیونٹی گروپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ لائک کہ اگر میرا بچہ اسپیشل ہے تو جو ہے وہ آپ کا بچہ بھی اسپیشل ہے، تو اس طرح ایک سپورٹ گروپ بن جاتا ہے کہ آپ کے بچے کیا سمٹمز ہیں، آپ اپنے بچے پہ کس لیول پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا بچہ ٹوائلٹ ٹرین ہے، آپ اپنے بچے کے لیے کون کون سی سروسز یوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سپورٹ گروپ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو میں بھی یہ کرتی ہوں کہ جب میری پیرنٹس کا میٹنگ ہوتی ہے تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اسپیشل ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ نے اس کا محنت کی ہے، اس کو ٹوائلٹ ٹرین کیا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ انسان کو بہت سی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اچھا، گرلز میں کیا سائن ہوتے ہیں ADHD کے؟ کہ ہائپر ایکٹیو ٹاکٹیو ہوتی ہیں اور ایموشنل رسپانسز چونکہ ان کی ایگزیجریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ڈسٹریکٹ ایزیلی ہو جاتے ہیں، کام کرتے کرتے فوراً چھوڑ کے باہر سے کوئی آئے گا اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور فارگیٹفل چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں لڑکیاں ADHD کی۔ اب یہ سمٹمز نارمل لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب لوگ ADHD کے ساتھ ہیں۔ ADHD کے آپ پورا جب ہم ایسے کسی کو ADHD نہیں بول سکتے جب تک پورا پراپر جو ہے وہ چینل نہیں بیٹھتا۔ ڈائگنوسس ہم DSM-5 کے اکارڈنگ، ڈائگنوسس اسٹیٹسٹیکل آف مینول ڈس آرڈر کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم اس کو ڈائگنوس نہ کر دیں، اور یہ پوری ٹیم بیٹھتی ہے تب جا کے بچہ ڈائگنوس ہوتا ہے کہ وہ ADHD ہے۔ بیسیکلی ڈائگنوسس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ڈائگنوسس کو اچھی چیز، ہم اسٹگما نہیں کرتے بچے کو، ہم یہ نہیں کہتے آپ کا بچہ ڈاؤن ہے، آپ کا بچہ ADHD ہے، ہم نے یہ ایک پہچان کے لیے جسے کہتے ہیں نا رکھے ہوئی چیزیں، کیونکہ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجیز کون سی، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کا ڈس آرڈر کون سا ہے، ADHD ڈاؤن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ کام کیسے کریں گے؟ تو بیسیکلی ان کو کیٹیگرائز کرنے کا مقصد جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی طرف ہے کہ ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کتنا اچھا کرنا ہے۔ اب میرے پاس ایک بچی تھی، مجھے یاد ہے آج بھی اس بچی کا، جب میں ویڈیوز بناتی ہوں تو وہ بچے میرے ذہن میں آ جاتے ہیں، ایک ایک چیز ایک ایک چیز جو ہے وہ ان بچوں کی یاد ہوتی ہے بندے کی، کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس کے ہم کیسے میں نے کام کیا۔ تو میرے پاس ایک بچی تھی ADHD کی، وہ 14 ایئرز اولڈ تھی، تو اس کے جو اس میں ADHD بھی تھا، تو ساتھ وہ ایک ڈس آرڈر دوسرا تھا اس کا، سم فیچر جو اس کے IDD کے فیچرز بھی تھے اس بچی میں، اور کام رائمز بہت اچھی پڑھتی تھی وہ بچی۔ اب یہ نہیں کہ ADHD ہے تو وہ کچھ کام نہیں کرتا تھا، تو فزیکل ایکٹیویٹیز بہت اچھی کرتی تھی، لیکن
اس کی ایٹ ٹائم پیئرنگ بھی ہوتی تھی کسی چیز کے ساتھ. جیسے ایک ٹوائے اس کے پاس ہے اور وہ مطلب اس کا رینفورسر اتنا اسٹرانگ ہوا تھا, اس کو کارڈس پسند تھی, تو اس کو کہا تھا کہ جتنی کارڈز ہیں وہ ساری میرے پاس ہی رہیں گی. تو یہ جو ان کی ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ہم نے ساتھ ساتھ کم کرنا ہے. کیسے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے؟ ہم نے اس کو فزیکل انرجی جو ہے نا اس کی ایگزرشن کروائیں گے. اس کو جتنا وہ فزیکل انرجی یوز کرے گا بچے کو آپ بٹھا کے, نارمل بچے کو آپ کمرے میں بٹھا کے رکھیں گے, سیٹ پہ بٹھا کے رکھیں گے تو وہ اکتا جاتا ہے. اسی طرح جب یہ بچہ ADHD کے ساتھ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ یا جمپنگ کروا لیں, جو بچے کا شوق ہے, یا بال کرتا ہے تھروئنگ کرواتے ہیں, کچھ بھی کروا لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ بچے کی انرجی یوز ہو جائے گی, وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا. مجھے آج بھی جب میرا اسپیشل کا جو فرسٹ لیکچر تھا میڈ کا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ سر کہا کرتے تھے میرے محترم سر حامد نقوی, وہ کہا کرتے تھے کہ ADHD بچے کی مثال یہ ہے کہ اس کو اتنا جمپ کرواؤ, اتنا جمپ کرواؤ, وہ تھک جائے, وہ کہ منجی کتھے ہے, منجی کتھے ہے. اور یہ بات 100% ٹرو ہے. ان کا ایکسپیرینس ہے اتنے عرصے کا, اتنے سالوں کا, کہ واقعی جب ہم بچے کی انرجی یوز کرتے ہیں, اس کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں مصروف رکھتے ہیں, اس کی انرجی یوز ہوتی ہے, تو بچے کی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر آپ بھی ایک جیسے کہتے ہیں سکون میں آ جاتے ہیں, بچہ بھی جو ہے ایک ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے, اور جو ہے وہ اچھے سے جو ہے پھر اس کے بعد ہم ڈیزائر جو بھی ہمارا بھی کام ہوتا ہے وہ ہم کروا سکتے ہیں. بیسیکلی ہم نے جو ہے وہ انرجی بچے کی یوز کرنی ہوتی ہے. تو یہ بات ہو گئی سائنس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹریٹمنٹ بھی بتاتی جا رہی ہوں کہ کیا ٹریٹمنٹ ہے. اچھا, اب ان کی جو ڈیفیکلٹی سٹنگ اسٹل میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہائپر ایکٹیو ہیں, وہ امپلسو ہے یار. ان کے نیورونز, ان کے جو مائنڈ میں جو کیمسٹری چل رہی ہے, وہ جو ان کے ہارمونز ہیں, وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہیں, ان کا جو اتنا امبیلنس ہے جس کی وجہ سے وہ سٹنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور ڈیفیکلٹی لسننگ, اب وہ کنٹینیو سن بھی نہیں سکتے بیچارے, کیونکہ ان کے اندر ایک پاور ہی نہیں ہے اتنی. اور رش تھرو ٹاسک دے تو تب بھی وہ گھبرا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میک ریش ڈیسیژنز, اور ڈیسیژنز بھی جو ہے ان بچوں کے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, اور ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی کام کر رہا ہو, آپ کلاس میں کام کروا رہے ہوں گے نا, فار ایگزامپل آپ کی کلاس میں کوئی بھی آتا ہے, فوراً وہ بچہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. ڈسٹریکٹرز ختم کرنا ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو ان بچوں کے ساتھ جو ہیں یہ سارے سمٹمز ہیں. اب بچہ اب ہے اور ان آرگنائزڈ بھی ہوتے ہیں, یہ چیزوں کو پھینک کے پورا جو ہے نا وہ چیزیں پھینکنا, توڑنا. اور اس بچی کا یہ تھا کہ جو میں 4 ایئرس کے بچی کی بات کر رہی ہوں, تو اس کو چیزیں اٹریکٹ بہت کرتی تھیں. لائک کہ جیومیٹری باکس, اس کے اوپر کوئی ٹوائے بنا, وہ بہت خوشی سے دیکھتی تھی, اس سے اٹریکٹ ہوتی تھی. اس کو ہوتا تھا کہ اس بچے سے میں لے لوں چیز. پھر ایک بچی کا بیگ تھا, اس کے بیگ کے ساتھ بھی وہ کھیلتی تھی. اچھا, بچے جو ہے نا وہ ایک ٹاسک پہ نہیں رہتے. ADHD کے سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاسک پہ کام نہیں کریں گے. فار ایگزامپل اگر میں کلرنگ کروا رہی ہوں نا, تو 2 منٹ کے بعد اسے کلرنگ چھوڑ دیتی تھی بچی, اور یہ ہوتا ہے. اور سٹنگ تو بالکل بھی اسٹل سٹنگ تو ہو ہی نہیں سکتی. اگر بچہ 2 منٹ بیٹھتا ہے اس کے بعد اٹھ جائے گا, وہ بھاگے گا کہ مجھے باہر جو ہے جانے دو. پھر میں کیا کرتی تھی, اس کو گراؤنڈ میں بھیج دیتی تھی. ساتھ میں جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ریس کر کے آتا تھا, صحیح ریس, یا میں بالس کو دے دیتی تھی. کلاس میں نے اس کے لیے بالز رکھی تھی, 8 بالس تھیں. میں پھر وہ باسکٹ میں گئی, تھرو کرو, اس کو واپس ڈالو. باقی بچے بھی انوالو ہو جاتے تھے گروپ میں, یہ اچھا کام کر. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی انرجی بھی یوز ہو جاتی تھی, اس کی جو گراس موٹر اسکلز ہیں وہ بھی امپروو ہوتی تھیں, فائن موٹر اسکلز بھی, اور اس کی انرجی بھی یوز ہوتی تھی. اور یہی بات ہے کہ یہ بچے کنٹینیوس سن نہیں سکتے. ٹربل لسننگ ڈیورنگ کنورسیشن کے دوران بھی وہ ایزیلی بور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی دیر وہ آپ کو سن نہیں پاتے, اور بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں. اور ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو ایک نیا ٹاسک چاہیے ہوتا ہے. اور اسپیشل بچوں کے ساتھ ہوتا بھی یہ ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. دیر شوڈ بی اے لاٹ آف ایکٹیویٹیز فار دا چلڈرن. کیونکہ بچہ جلدی بور ہو جاتا ہے, اس کو نئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو اپنے اسٹیشنز بنائے ہوئے بچوں کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے, ان کو چینج کرتے رہیں, اور بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کو ایکٹیویٹیز جو اس کو پسند ہیں, ڈیزائر ایکٹیویٹیز دے دیں. ایٹ دا اینڈ میں آپ کو جو ہے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کا بچہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ نے اس بچے کے ساتھ کام کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جی یس مائی چائلڈ از اسپیشل, نو پرابلم, میں اکیلا نہیں ہوں دنیا میں جس کا بچہ اسپیشل ہے. باقی لوگ کئی پیرنٹس ایسے بھی ہیں جن کے 2 بچے اسپیشل ہیں,
اور ڈس آرڈر جو ہے وہ آٹزم کے ساتھ، لیکن وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا میں جب آپ راضی ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو رب نوازتا ہے، رب ہمت بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا، تو یہ تو اس کی دین ہے یا یہ تو اس کے کام ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ ان بچوں کے ساتھ کام کریں دل لگی کے ساتھ، بینگ اے ٹیچر، اگر میری ٹیچر کو بات ٹیچر سن رہی ہے ویڈیو، اچھے سے کام کریں، آپ کو آپ کا اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دے گا۔ اگر آپ پیرنٹ کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ سنسیئر ہو کے کام کریں، آپ کو جو ہے اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس کا صلہ بہترین ہوتا ہے، اور اس کی رضا میں جب آپ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹیچر کو بھی رسپیکٹ دیں، اور پیرنٹس کا کام ہے ٹیچر کو رسپیکٹ دیں، اور ٹیچر کا کام ہے کہ جانتے ہیں کہ ان کا بچہ اسپیشل ہے تو ان کو رسپیکٹ دیں۔ جب ہم رسپیکٹ دیں گے ہمیں رسپیکٹ ملے گی، جو چیز انسان دیتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ میرا چینل بنانے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اسپیشل بچوں کی ہیلپ کرنا ہے۔ اس چینل کے تھرو میں ان کو وہ عزت، وہ مقام دلانا چاہتی ہوں جس کے وہ حقدار ہیں۔ اب اکثر جو ہے بچے اسپیشل ہوتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں یہ نہیں باقی سارے کاموں میں تیز ہے، پڑھائی میں زیرو ہے۔ ایسا نہیں ہے، مے بھی اس کا کوئی پرابلم ہو، مے بی ہی از انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹل ڈیلے IDD کے ساتھ ہو، مے بی کسی اور اسکل میں بچہ اچھا ہو، پڑھائی میں اگر وہ نہیں اچھے گریڈز لے رہا تو کیا پتہ اس کی کوئی اور اسکل اچھی ہو، کیا پتہ وہ ڈرائنگ میں اچھا ہو، کیا پتہ وہ ایک اچھا جو ہے وہ میوزیشین ہو، ٹھیک ہے؟ تو بچے کی جو ہے پوٹینشیل کو آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ بچے کا پوٹینشیل کیا ہے۔ بینگ اے پیرنٹ آپ کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اس کو دیکھیں، سوچیں کہ بچہ آپ کوئی، کیونکہ بیہیویئر کے پیچھے کاز ہوتی ہے، کوئی بھی بیہیویئر وداؤٹ اینی ریزن نہیں ہوتا، تو اس ریزن کو جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ کریں، کوئی بھی میسج کریں، کوئی بھی آپ کا کیوری ہے، کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے کامنٹ کریں، میں آپ کو آنسر کروں گی، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ جو ہے وہ میرے الفاظ، میری ورڈز کسی بھی انسان کو ہرٹ نہ کریں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ اس سے بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج دی جائے، جو میرے پاس نالج ہے میں آگے پاس کروں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیں۔